نہال ہاشمی صاحب 85 ارب کے خرچے کم کر دیے، 215 ارب کے مزید ٹیکسوں میں اضافہ کر دیا. ابھی تو بس میرے خیال میں عوام کی ناک سے لکیریں نکلوانی باقی رہ گئی ہیں. اب ہمیں قرض کی قسط مل جائے گی یا پھر اب بھی مشکل ہے؟ آپ دیکھیں کہ اسحاق ڈار صاحب کے آنے کے بعد آپ کی معیشت میں ٹھہراؤ آیا. پیٹرول، یہ پہلی بار ہوا کہ پیٹرول کی قیمتیں کم کر دی گئیں. اس حکومت آنے سے پہلے جس طرح سے پرواز کر رہا تھا ڈالر اور پیٹرول کی قیمت اور دیگر چیزیں، اس میں ٹھہراؤ ہے. لوگوں میں ایک اطمینان ہے اور لوگ چونکہ اسحاق ڈار صاحب کی اپنے ٹریک ریکارڈ 2008 اور 2013 میں مثالی ہے، 2013 اور 2018 میں بڑی مثالی رہا ہے کہ وہ جب پاکستان اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، پاکستان کے پاس ڈیفالٹ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، تو وہ ٹیک آف کر کے دیکھیے قوموں کی تاریخ میں ایسے حالات اور واقعات ضرور آتے رہتے ہیں، مگر وہ اس کا ڈٹ کر کے مقابلہ کر لیتی ہے. اور یہ انشاءاللہ تعالی اس چیز سے ہم میں تو یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ اب ہم نے مقابلہ حالات کا IMF کے ساتھ کرنا ہے کہ اس کے بغیر کرنا ہے، اور اس کے لیے کیا ہم تیار بھی ہیں؟ دونوں حالات میں کر لیں گے. آپ جمع خاطر رکھیں، IMF اگر آیا تو نہیں آیا تو. لیکن آپ کے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب وہ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، لگتا ہے وہ نا امید ہو گئے ہیں آپ سے. لوگ آتے جاتے ادارے کی دقت کا محتاج نہیں ہے. پاکستان کے لوگ، پاکستان کے نظریہ پاکستان کو آگے لے کے جائے گا. اس سے فرق کوئی آپ کو گھبرانے کی ضرورت ہے. ہاشمی صاحب دوبارہ آتا ہوں، کچھ آڈیو کے مسائل ہیں. عامر رضا صاحب آپ کے خیال میں ابھی کیا توقع رکھی جائے؟ اور جس طرح سے ہم شدت سے انتظار کر رہے ہیں قرض ملنے کا، لگ تو یہ رہا ہے کہ یہی ترقی کا راستہ ہے، لیکن جو حالات ہیں ظاہری بات ہے اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس بار کچھ ہو پائے گا اور جو یقین دہانی کروائی جا رہی ہے اس پہ عمل بھی ہو پائے گا؟ دیکھیں، پاکستان کے پاس اس وقت معاشی بحران سے نکلنے کا واحد راستہ یہ کہ اس کو IMF کا پروگرام مل جائے. اس میں ہمیں تکلیف ہوگی، لیکن اگر IMF پروگرام نہیں ملا تو ہمیں زیادہ تکلیف ہوگی. اور یہ جو اس وقت بات ہے نا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب پر تنقید بنتی ہے کہ جو کچھ مفتاح اسماعیل صاحب کر رہے تھے انہوں نے اس کو انڈو کیا، ورنہ ہم اتنے ذلیل نہ ہوتے جتنا ہم ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے نا، مفتاح اسماعیل صاحب نے بہت ساری چیزیں کچھ درست کی تھی، لیکن پھر آ کے انہوں نے انڈو کیا، اس کی وجہ سے IMF کا پروگرام ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا. اب ظاہر ہے کہ ہمارے یہ لوگ کچھ بھی کہتے رہے کہ جی ہمارے پاس پلان بی ہے. there is no plan B with the government. کوئی پلان بی نہیں ہے حکومت کے پاس. اور پھر میں آؤں گا، یہ جو بھی کہہ رہے ہیں ہاشمی صاحب، میں ذرا سا جان کے مان پا کر اختلاف کروں گا اس بات سے. پاکستان کی تاریخ کا کوئی سب سے ناکام ترین وزیر خزانہ ہے تو اس میں صرف ایک نام آتا ہے، وہ اسحاق ڈار کا آتا ہے. آپ ان کے ایک بات ان کے سامنے نہ کر دیجئے گا، وہ غصہ بھی کر رہتے ہیں آج کل ان باتوں کا. کوئی بات نہیں، کرنے دیں ان کو، ہمارے دوست ہیں. مطلب ہمیں تو ان سے پیار رہے گا ہمیشہ، ہم اسی طرح پیار کرتے رہیں گے. میں یہ عرض کروں، میں اعداد و شمار کی بات کرتا ہوں نا، کوئی میں گھڑ کے تو دل سے نہیں کہہ رہا. یہ آپ دیکھیں فائنینشیل ایئر 2023 کے اعداد و شمار، 2022 ایک سال پہلے ہمارا پر کیپٹل انکم $1766 ہوا کرتا تھا، وہ گھٹ کے 1568 ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ کا جو GDP کا سائز تھا ڈالر ٹرم میں پچھلے برس $375 تھا، وہ گھٹ کر $342 بلین رہ گیا. ٹھیک ہے نا، یہ دوسرا ہے. آپ کی ایکسپورٹس 13% گری، آپ کی ریمیٹنسز 12% گرے. آپ کا افراط زر ایوریج 30% تھا پچھلے برس، اس سے پہلے 12.10% 15% ہوا کرتا تھا. آپ کوئی بھی میکرو اکانومی کے اعداد و شمار دیکھ لیں، اس میں چیزیں خراب ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی کرنسی سٹیبل ہوئی. کیا کرنسی سٹیبل ہوئی؟ 40%، 40% ڈپریسیشن ہے روپی کا پچھلے مالی سال کے اندر. یہ جو رواں مالی سال ہمارا جا رہا ہے 23 جون کو ختم ہوگا. تو اعداد و شمار تو جھوٹ نہیں بولتے. یہ اعداد و شمار عامر رضا گھڑ کے تو نہیں لے کر آیا، یہ تو سرکاری اعداد و شمار میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ مجھے موقع دیں گے میں اور دوں گا آپ کو اعداد و شمار. انہوں نے نمبرز کی فجنگ کی. 6.1% ہماری گروتھ تھی پچھلے برس، اس بار 0.29% ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ فگرز جو ہیں اسحاق ڈار کے جو کارنامے ہیں ان کا کہتے ہیں پول کھول دیتے ہیں. ہماری بزنس کے لوگوں سے بات کریں، نہال ہاشمی صاحب بھی کراچی میں رہتے ہیں، میں بھی کراچی میں رہتا ہوں، اور یہ ہمارے ابھی گبول صاحب بھی کراچی میں رہتے ہیں. وہ کہیں گے جناب بزنس مین کو عدم اعتماد ہے، وہ تیار نہیں ہے سرمایہ کاری کے لیے کیونکہ ان کی پالیسیز فلاڈ ہیں. تو جب تک آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ معیشت کو اگر بحران سے نکالنا ہے، IMF پروگرام ہمیں چاہیے. ہمیں پھر ایک ایسا وزیر خزانہ چاہیے جو بڑکے نہ مارتا ہو. جو کہ ابھی بھی آپ کے خیال میں ہمیں وزیر خزانہ کی وجہ سے یہ سارا نقصان ہو رہا ہے، ان کی پالیسیز کی وجہ سے؟
نہیں ان کا جو رویہ ہے دیکھیں نا، ان کی پارٹی میں عالمگیر وہ کہتے ہیں جی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے ان پہ کوئی تنقید نہیں کر سکتا، وہ پارٹی چھوڑ دے جو ان پہ تنقید کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس ایک انکمپیٹنٹ شخص کو دفاع کر رہے ہیں آپ اس کا. اس کی وجہ سے پاکستان بحران میں، اور ہر مرتبہ بحران میں آتے جب جب یہ وزیر خزانہ بنے، کیونکہ یہ اینٹی ریفارم وزیر خزانہ ہے اسحاق ڈار صاحب. ٹھیک ہے، آپ کو نیا وزیر خزانہ، خیر اب تو 6 ہفتے کی بات اور ہے، اس کے بعد نئی ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، کون آتا ہے کس طرح ہوتا ہے. لیکن آپ کو ہم لوگ جو اولڈ بوائز کلب میں، آخری بات کہہ رہا ہوں، اولڈ بوائز کلب میں ہم پھنس گئے. گھوم پھر کے وہی نام آتے ہیں ہمارے پاس، نئے معاشی ماہرین کو لے کر آئیں، ینگسٹرز لائک گبول صاحب آگے بڑھیں. یہ پرانے لوگ جو گھسے پٹ گئے ہیں، یہ پٹی ہوئی فلمیں ساری، ہم ان پٹی ہوئی فلموں سے چل ہی نہیں رہے، ہم بار بار انہیں فلموں کو لگا دیتے. ٹھیک ہے نادر صاحب، آپ کے خیال میں اصل مسئلہ کیا ہے؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی؟ میری باری رہ گئی تھی. چلیں آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے ہاشمی صاحب. میری باری رہ گئی تھی، ذرا مختصر بات ختم کیجیے گا. جی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے 1 منٹ سن لیں پلیز. جی جی جی، اگر میں مجھے بلایا تو پلیز بولنے دیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے بھی عامر ضیاء میرے بھائی نے کافی فال پلے کیا جب انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی ہائی جیکنگ کیس میں مقدمہ چلا تھا. میرے بھائی اس کیس کا میں بھی وکیل تھا. نواز شریف کوئی ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ نہیں کیا. آپ کو موقع چاہیے عامر ضیاء صاحب، آپ نواز شریف اور پی ایم ایل این کو نشانے پہ لیتے. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو معیشت پڑھنا چاہیے. آپ کہاں پھنس گئے ہیں صحافت پہ، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ جرنلسٹ ہیں. آپ کے اندر سے جو تعصب ہے، جو متعصبانہ رویہ ہے، آپ بات کریں. پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں ہاشمی صاحب، ان کی رائے ہے، ان کی رائے ہے، آپ کو نہیں یاد کہ اسحاق ڈار صاحب کے دور میں 5.86 جی ڈی پی ہم کہاں پہ تھے؟ آپ کو یاد نہیں کہ اسحاق ڈار کے دور میں ہماری جو فورن ڈیٹ تھی وہ کہاں پہ تھی، اور ہمارے اسٹیٹ بینک میں. اسحاق ڈار صاحب کے خلاف اگر آپ کو کوئی ذاتی رنجش ہے تو آپ نہیں دیکھیں ہاشمی صاحب، میں پھر اختلاف کروں گا کہ آپ کسی کے اوپر ذاتی، آپ نے کہا پاکستان کے سب سے ناکام وزیر. عامر صاحب کوئی اختلاف نہیں، آپ کی پارٹی کے اندر بھی تو اختلافات ہیں، ان کو بھی تو دیکھیے. پاکستان کی معیشت کو جہاں جو اچھا آپ بتائیے نیان ہاشمی صاحب، جو رویہ ہم دیکھ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کا، جس طرح سے وہ صحافیوں کو جھڑک رہے ہیں یا ان کو دھتکار رہے ہیں، اس طرح سے کون حمایت کرے گا اس رویے کی؟ خدا حافظ کا آپ کی ذاتی کوئی اگر آپ کہیں سے کوئی بریف ہولڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں وہ الگ بات ہے. آپ بولیں پھر اچھا یہ شکوہ جواب شکوہ ہو جائے گا. میں عامر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ نادر صاحب کا بیان لے لوں. انہوں نے اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی بات کی، اس سے پہلے چلیں ٹھیک ہے. ہاشمی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، ہاشمی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، مجھے ذرا موقع دیجیے. یہ تجزیہ کار کے طور پہ نہیں بیٹھے، یہ بریف ہولڈ کریں. دیکھیں ہاشمی صاحب، دیکھیں آپ کی جو رائے ہے اس کا بھی اتنا ہی احترام ہے جتنا دیگر مہمانوں کا ہے، اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ آپ سوالوں کے جواب دیجیے، پرسنل اٹیکس نہ کیجیے تو زیادہ بہتر ہوگا، اور سب کو حق ہے کہ وہ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرے. نادر صاحب اچھا چلیں اس چیز کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں، آگے بڑھنے دیجیے. ہمارے خلاف حملہ آور ہوں گے تو میں بھی تو زبان رکھتا ہوں نا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. نادر صاحب آپ کے خیال میں آئی ایم ایف کی طرف سے یہ جو لیتولاد سے کام لیا جا رہا ہے، کیا غیر یقینی صورتحال جو ہماری سیاسی طور پہ ہے اصل وجہ وہ ہے، یا پھر اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیز؟ دیکھیں اوبیسلی ہم لوگ گورنمنٹ کا حصہ ہیں تو تھوڑا سا I'll have to be selective in my نہیں، آپ ہر چیز کو اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں، لیکن اپنی ایک رائے ہونی چاہیے، کیونکہ بالآخر انتخابات میں تو آپ کو ہی جواب دینا ہے عوام کو. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی ہمیشہ سے یہی بلیو کرتی ہے کہ آپ نے عوام کو میکسیمم ریلیف دینا ہے، نہ کہ بڑے بڑے سرمایہ داروں کو اور بزنس کمیونٹی کو. بزنس کمیونٹی کی اپنی ایک اہمیت ہے اوبیسلی، بٹ ایٹ دی اینڈ آف ڈے ہماری جو عوام ہے، میجورٹی آف دیم آر اسٹرگلنگ ٹو سروائیو دیز ڈیز، تو ان کے لیے ہم نے میکسیمم ریلیف دینا ہے. مگر میں یہی سمجھتا ہوں کہ عامر ضیاء صاحب نے ایک اچھی انالیسس کی، نہال ہاشمی صاحب نے بھی اچھی باتیں کی، اسحاق ڈار ایم شور ان کی نیت بہت اچھی ہے، اور شہباز شریف صاحب کی بھی نیت بہت اچھی ہے، پر ہماری مجبوری سب کی نیتیں اچھی ہیں تو مسئلہ کہاں پر ہے نادر صاحب؟ پھر یہ پاکستان کے حالات کیوں ہیں؟ مسئلہ یہی ہے کہ 2018 میں جو ایک انفارچونیٹلی عوام کے مینڈیٹ کو ڈاکہ ڈالا گیا تھا، اس کے بعد جو انسٹیبلٹی ہوئی تھی اس کی وجہ سے سارے مسئلے